نظام کیا کیا کیے ہیں، موبائل لیے ہیں تو موبائل کا چارجر لیے ہیں یا نہیں، ہم لحاف اور چادر سردیوں کے موسم میں لیے یا نہیں، پٹنہ جانے کے لیے وہ اتنا سا چھوٹا سفر میں اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب کہ اس دنیا کو الوداع کیا جانا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں غور کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے ما قدمت لغد، کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ خدا نخواستہ شام ہوا اور رات ہوتے ہوتے ہمارا انتقال ہو گیا، یا پھر صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے ہماری موت ہو گئی، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہا کرتے ہیں، ابن عمر یہ کہا کرتے تھے، لوگوں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے شام ہوا اب صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے تمہاری موت ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ صبح ہوئی شام ہونے سے پہلے تم مر جاؤ، یعنی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مر جاؤ، یا پھر تم صبح کا سورج طلوع ہونے دیکھ لیے لیکن غروب ہونے سے پہلے مر جاؤ۔ اس لیے جب بستر پر سونے جاؤ تو اپنا حساب کتاب کر لیا کرو، اور جب صبح ہو تو پھر اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے کہ اس دن آپ کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دو ہی رزلٹ ہوں گے، یا تو دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا یا پھر بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، آپ یہ کہیں آئے کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں جانتا ہی نہیں کہ میرا رزلٹ کیا ہے، میرا پریرام کیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، پھر یہ آپ تمنا کریں گے، ہائے کریں گے، افسوس کریں گے، ما اغنانی مالیا، میرا مال کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت کوئی کام نہ آئی، میں دنیا میں MLA تھا کوئی کام نہ آیا، دنیا میں پرائم منسٹر تھا کوئی کام نہ آیا، میں دنیا میں بادشاہ تھا کوئی کام نہ آیا، ما اغنا انی مالیا، میں تو دنیا میں نرم گرم بستر کا انتظام کر لیا تھا۔ آئے اللہ، سخت سردی کے موسم میں بھی میرے گھر میں ہمیں AC لگوا دیے، سخت گرمی کے موسم میں AC لگوا دیے، ٹھنڈی کے موسم میں ہم نرم گرم گدا کا انتظام کر دیے، دنیا میں ہم مصیبت سے بچ گئے، دنیا میں ہم تکلیف سے بچ گئے۔ آئے اللہ، وہ مال کہاں گیا؟ جواب آئے گا ما اغنا انی مالیا، تیرا مال کچھ کام نہ آیا، تیرا تیری جاہو جلال کچھ کام نہ آیا، تیرا منصب کچھ کام نہ آیا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور یہ اندازہ کیجئے، محاسبہ نفس اسی چیز کا تو نام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہم نے آئندہ کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، ہم نے قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ دنیا میں آپ کما رہے 100 روپیہ کما رہے، آپ کا خرچ 80 روپیہ 20 روپیہ بچ رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے یہ 20 روپیہ میری اولاد کھائے گی، آپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ 110 کماتے ہیں تو پھر 30 روپیہ بچ رہا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں میری اولاد کی اولاد یہ کھائے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اپنی اولاد کے لیے یہ کما رہے ہیں، دنیا میں اپنی اولاد کی اولاد کے لیے بھی کما رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میری اولاد آنے والی میری نسلیں جو ہوں گی وہ آرام سے رہے گی، وہ سکھ سے رہے گی، چین سے رہے گی، سکون سے رہے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اور اب دنیا کی تیاری کر لیتے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر رہے۔ جب یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہاں، اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اے لوگوں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اپنے
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، ہاں، اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ میرے بھائیوں، نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ نفس جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا کی تیاری کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ محاسبہ نفس، نفس کا محاسبہ میرے بھائیوں، نفس کا محاسبہ یہ کہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے، لیکن شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ اس نفس کو اگر ہم کنٹرول کر لیے میرے بھائیوں تو ہم غلط کاموں سے بچ جائیں گے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ تم برائی کرو، نفس یہ کہتا ہے کہ تم چوری کرو، نفس یہ کہتا ہے کہ تم زنا کرو۔ ہم نفس کو اگر کنٹرول کر لیے، تھوڑی دیر کے لیے زنا کرنے کے لیے چلے گئے، چوری کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن خوف پیدا ہوا، خوف خدا پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ میری ماں و بہنوں، ذرا اس موضوع کو غور سے سنیے گا، میرے پیارے ساتھیوں، خوف خدا پیدا ہوا، چل کر گئے زنا کرنے کے لیے، چل کر گئے چوری کرنے کے لیے، لیکن چوری کرنے کے وقت خدا کی یاد آئے اور یہ دل میں سوچ ہوئی، دل میں یہ ڈر پیدا ہوا، ان بطش ربک لشدید، قیامت کے دن رب کی تو پکڑ بہت بڑا سخت ہوں گے، رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہوں گے، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، ان کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، چوری کی دنیا کی سزا یہ کہ 2 سال اگر آپ کو جیل میں رکھ دیے پھر بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ ہم نے شراب پی لی، تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ قانون لگائے، پھر اس کے بعد رہا ہو جائیں گے، لیکن رب کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ میری پکڑ سخت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نفس آپ کو یہ کہہ کے چلو چوری کرتے ہیں، اگر آپ چل بھی گئے لیکن کنٹرول کر لیے کہ نہیں کریں گے چوری، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ڈر پیدا ہوا، وہاں سے چل دی، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، نفس کی غلامی سے آزادی مل گئی، نفس کی غلامی سے آپ آزاد ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد پا لیا، اپنے آپ کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو گئے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے لوگوں، اگر اپنے نفس کو اطمینان کر لیا، اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، اور یہ دل میں تمنا اور یہ دل میں پورا یقین ہو گیا کہ ہم نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا ہے، ہم نے اپنے نفس کو اطمینان کر لیا ہے، ہم نے گناہ کے کام کیے ہی نہیں، ہمارا اطمینان ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے روح، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میرے جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ آپ کہیں گے شیطان، نہیں، شیطان کو بھی کوئی بہکانے والا ہے تو یہی نفس ہے۔ شیطان کو بھی نفس نے ہی بہکایا اور ان کے دل میں ایک بات ڈالی، ایک خیال ڈالا کہ ابلیس تم تو آدم سے بہتر ہو، تم تو آدم سے بہتر ہو۔ یہ کون خیال ڈالا تھا؟ نفس ہی۔ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور ہمیشہ اپنا حساب و کتاب کر لینی چاہیے، اپنی حساب و کتاب۔ میرے بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ ہم اور آپ دنیاوی باتوں میں لگے رہتے ہیں، راستوں میں بیٹھ گئے تو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، کہیں میلہ گئے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، کہیں ایک جگہ جمع ہے تو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو لعن کیا کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ابھی اگر ہم مر جائیں تو ہمارا کیا رزلٹ ہوگا، ہمارا نتیجہ کیا ہوگا، ہمارا پریرام کیا نکلے گا، ہمیں جنت ملے گی بھی یا نہیں۔ ہم دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور کسی کے اندر تھوڑا بہت نقص اگر مل جائے تو پھر ان کا مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو ایک چٹکلا بتا رہا ہوں،
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ بہت سالوں تک کیے، 950 سال تک کیے، لیکن جب نہیں مانی تو اللہ رب العالمین